میں سب سے پہلے تو اپنے محترم قاضی صاحب کا خاندان سے، جی صاحب سے ایک دفعہ پھر افسوس کرنا چاہتا ہوں، مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں انتہائی شکر گزار ہوں ان کا، اور خاص طور پہ آپ کا، کہ آپ یہاں تشریف فرما ہوئے، میری عزت افزائی کی۔ آپ دینی حوالے سے ہی نہیں، دنیاوی حوالے سے میری نہایت قابل احترام، اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج دین اور دنیا میں، اس ملک پاکستان میں جو گیپ ہے وہ بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ آج جس شخص کا بھی دینی پس منظر ہو، اسے کہتے ہیں یہ تو دقیانوسی ہے، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ تو ناسمجھ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حالانکہ ناسمجھ تو وہ لوگ ہیں جو دین کو نہیں سمجھتے۔ اور وہ کون سا شعر شیخ صاحب مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ رپٹ والا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ آج یہ ہمارے معاشرے پہ یہ چیز لاگو ہے، مگر آپ کو بھی یہ فخر ہونا چاہیے، اطمینان اور فخر، اور الحمدللہ میرے دل میں بھی اطمینان ہے کہ میرا ایمان مضبوط ہے۔ باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آج کہنے کی نہیں ہے، میں عموماً اجتناب کرتا ہوں کوئی لمبی چوڑی بات کے، مگر جو سب سے بڑی وجہ ہے، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ خاموش ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جہاں ایک افراتفری، جہاں سچ اور جھوٹ میں تفریق ہی ختم ہو گئی ہو، وہاں بولنے کا کیا فائدہ؟ لوگ کہتے ہیں اب تھوڑے سے سیاست سے، میں الحمدللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا میں سیاست میں ہوں، انشاءاللہ حلقے میں ایکٹیو ہوں، مگر مناسب وقت پہ اس سے زیادہ ایکٹیو ہوں گا، اور انہی اصولوں پہ جس پہ میں پہلے چلتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ آج میں نے سیاست اور اقتدار کا روزہ خود رکھا ہے، یہ روزہ ہے، کیونکہ میں حلال روزی پہ بھی یقین رکھتا ہوں، حلال بات پہ بھی یقین رکھتا ہوں، اور حلال کی سیاست پہ بھی یقین رکھتا ہوں۔ میں وہ نہیں ہوں کہ آج ادھر اور کل ادھر، اس میں کوئی فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس کے دربار میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور پلک جھپتے یہ وقت گزر جاتا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو، نوجوان جو کھڑے ہیں، ان کو جو سب سے بڑی چیز سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری وقتی کھیل ہے۔ اگر اس پہ آپ اصولوں پہ چلتے رہیں اور اپنے دین پہ چڑھتے رہیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مشکلیں یا مسائل اس لیے نہیں پیدا ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو تکلیف پہنچا کر، خدا نخواستہ، خوش ہوتے ہیں یا اطمینان نہیں، ہمارے مسائل، مشکلات آتی ہیں ہمارے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، یا پھر اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے نیک اور اچھے لوگوں کو آزمائش کے لیے۔ تو یہ مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں، اس سے نہ مایوس ہونا چاہیے اور نہ دین سے دور ہونا چاہیے، بلکہ دین سے اور قریب ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر وقت آئے گا۔ آج کل اس ملک پاکستان پہ مشکل وقت ہے، ہر طرح سے مشکل وقت ہے۔ آپ جو دینی لوگ ہیں، آپ کو یہ پیغام دینا چاہیے اور اس کا باقاعدہ اظہار کرنا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقت مشکل وقت میں دین سے قربت ہے۔ جب مشکل وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبر اور نماز، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے کی اور زیادہ مضبوطی سے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی مشکلات، مسائل حل ہوں،
اور یہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پہ حاصل کیا گیا تھا، یہ صحیح ڈگر پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ میں ایک دفعہ پھر افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر آپ سب انتہائی قابل احترام جید علماء کرام، جن کو بہت ساروں کو میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں موجود ہو کر اس دعائیہ محفل کو نہ صرف رونق بخشی بلکہ اور اس کو منور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔